فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ علی کی زبان نہیں بولیں گی تو اور کون بولے گا؟ جنرل ٹیرس نے ایک سرد آب بھر کر کہا اور سب ہنسنے لگے۔ میں واقعی جنرل ٹیرس کا بے حد ممنون تھا۔ اس کے پر اعتماد فیصلے نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ جتنا اعتماد اس نے مجھ پر کیا تھا اتنا ہی اعتماد مجھے بھی اس پر تھا۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو ایسے ہی قابل اعتماد دوست مل جائیں تو اس کی خوش بختی پر شک کرنا گناہ ہے۔ جنرل ٹیرس نے مجھ سے میرے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ٹیرس محل میں مجھے جو آسائشیں حاصل تھی اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی۔ اگر میں اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتا تو بھی شاید جنرل ٹیرس مجھ سے کبھی نہ اکتاتا۔ ہم بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ فی الوقت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بٹ کے لیے میں نے جنرل ٹیرس سے کہہ دیا تھا کہ اسے ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ تہذیب کے جن ساتھیوں نے اس کے ساتھ مل کر طیارہ اغوا کیا تھا ان کا قیام بھی ٹیرس محل میں ہی تھا۔ اس رات تہذیب مالکم ایکس سے اس موضوع پر میری گفتگو ہوئی۔ ابھی تک ہمارے درمیان ان لوگوں کے معاملے میں گفتگو نہیں ہوئی جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر طیارہ اغوا کیا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق مختلف مسلم ممالک سے ہے اور یہ سب فلسطینی مفادات کے حامی ہیں۔ گون میں سے کسی کا تعلق باقاعدہ طور پر کسی تنظیم کے ساتھ نہیں رہا، لیکن جب میں نے علی گروپ ترتیب دیا تو انہوں نے بضد خلوص اپنی خدمات پیش کر دی۔ یہ لوگ اب تک انتہائی قابل اعتماد ثابت ہوئے ہیں۔ علی گروپ کے ارکان کی کل تعداد 27 ہے، جن میں سے یہ چند افراد میں نے اس مہم کے لیے اپنے ساتھ لیے تھے۔ بڑ ان کا ٹرینر ہے اور ان کے ساتھ ہر مہم میں شریک رہتا ہے۔ بقیہ افراد کہاں ہیں؟ میں نے بیروت میں انہیں جمع کیا ہے، جہاں وہ خاموشی سے وقت گزار رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر مقیم ہیں۔ میں نے متخیرانہ انداز میں تہذیب کو دیکھا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں کر آیا؟ اس کی وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ تم پر مکمل انحصار کرنے کی وجہ سے میں نہ صرف تم پر ایک اضافی بوجھ بن گئی ہوں بلکہ خود میری صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ رہا ہے۔ اگر میں کوئی عام لڑکی ہوتی اور اس زندگی سے میرا کوئی تعلق نہ رہا ہوتا تو ظاہر ہے اس انداز میں سوچنا میرے لیے ممکن ہی نہ رہتا، لیکن ایسی صورت میں جب کہ میں نے اپنا کافی وقت اس قسم کی زندگی میں گزارا ہے تو پھر میں خود کو معطل کیوں کر لوں؟ بس تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے میں نے یہی سوچا کہ اب تمہیں اولیو ہاورڈ اور اپنے تمام دشمنوں کے خلاف ایسا محاذ تیار کر لینا چاہیے جس میں ہم مطلق العنان ہوں اور کسی کے دستے نگر نہ رہیں۔ اس ضمن میں نے ایک منصوبہ بھی ترتیب دیا تھا جس کے بارے میں سوچا تھا کہ تمہیں اطمینان سے اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ میرا خیال ہے اس وقت ہمیں کوئی فکر دامن گیر نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے اپنا منصوبہ بتاؤ۔ بات ذرا تفصیلی ہے اور تمہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد چند فیصلے کیے ہیں جنہیں میں تمہارے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا علی کہ تم میری زندگی کے اس شعبے کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ میں تمہارے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ بے فکر رہو تہذیب، میں کسی بھی معاملے میں تمہیں تمہاری خواہش کے خلاف مجبور نہیں کروں گا۔ تمہاری پوری زندگی میرے سامنے ہے علی۔ تم نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں میں ان پر نازاں ہوں، لیکن برا نہ ماننا میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے جیسے متعلقہ لوگوں نے خلوص سے تمہاری اہمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ تمہیں وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ تمہاری شخصیت تو عربوں کے لیے غیر متنازع ہونا چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف میں ان لوگوں سے بھی مل چکی ہوں جو تمہیں بے حد چاہتے ہیں۔ اس طرح تو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، سنجیدگی سے غور کرو علی، ماضی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں فلسطینی مقاصد اور مفادات ہمارے پیش نظر رہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر کاوشیں سیاسی جوڑ توڑ اور اسرائیلی سازشوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے تک محدود رہی ہیں۔ ان لاتعداد فلسطینی باشندوں کے لیے ہم کبھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکے جو بیروت کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بھی تو ہماری توجہ کے مستحق ہیں، بلکہ سب سے زیادہ مستحق تو وہی لوگ ہیں۔ اسرائیلی وحشی اپنی ہر شکست کا بدلہ انہی مظلوموں سے لیتے ہیں اور ہر انتقام کا نشانہ وہی لوگ بنتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ اور نہ سہی، اگر ان کی صرف مالی مدد ہی کی جاتی رہے
تو ان کے آنسو کچھ خشک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تو وہ دوہرے عذاب کا شکار ہے۔ علی، میں نے فیصلہ کیا ہے، علی گروپ کسی کے اشتراک سے کام نہیں کرے گا۔ ہم لوگ بالکل علیحدہ رہ کر آزادانہ طور پر کام کریں گے۔ ہر کام چونکہ ہم اپنی ذمہ داری پر کریں گے، لہٰذا اپنی کامیابی یا ناکامی کے لیے کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہم یہودیوں کے خلاف کام کریں گے، لیکن مالی مفادات کو اولیت حاصل رہے گی۔ اپنی مہمات کے ذریعے جو دولت ہم یہودیوں سے حاصل کریں گے، اس کا بڑا حصہ بیروت کے کیمپوں میں موجود فلسطینیوں کی امداد میں صرف ہوگا۔ تہذیب خاموش ہو گئی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب خاموشی کے یہ لمحات طویل ہوئے تو میں نے اسے ٹوکا، بولتی رہو تہذیب، خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میرا کیا ہوا فیصلہ غلط ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، گویا تم مجھ سے متفق ہو 100%، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے خود کیوں اس انداز میں نہیں سوچا۔ اب سوچ رہے ہو، یہی بہت کافی ہے۔ دیر آئے درست آئے، تہذیب نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ ٹھیک ہے تہذیب، اب ہم اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کریں گے۔ کیمپوں میں زندگی بسر کرنے والوں کی ضروریات کا جائزہ لیں گے اور زندگی گزارنے کے لیے انہیں ضروری وسائل کے علاوہ اسلحہ بھی فراہم کریں گے تاکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکیں اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ بالکل یہی منصوبہ میرا بھی ہے، تہذیب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس وقت ہمارے پاس 27 تربیت یافتہ نوجوان موجود ہیں، جن میں سے چند کو تم دیکھ چکے ہو۔ ہم ان کی تعداد بڑھائیں گے، انہیں بہترین تربیت دیں گے۔ میں نے اس سلسلے میں بڑی عرقریزی سے کام کیا ہے اور میرے پاس ایک بہترین پروگرام بھی موجود ہے جس سے ہم اپنے کام کا آغاز کر سکیں گے۔ بہت خوب، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی پروگرام بھی موجود ہے؟ ہاں علی، تہذیب نے کہا۔ وہ کیا؟ 2 دولت مند یہودی، جن میں سے ایک امریکی ہے اور دوسرا فرانسیسی، دونوں ایک دوسرے کا کاروبار تباہ کر دینا چاہتے ہیں اور اس کام کے لیے کسی بھی حد تک دولت خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ میرے خدا، میں نے حیران ہو کر کہا، تمہیں یہ ساری باتیں معلوم کیسے ہو گئیں؟ اس طرح کہ ان میں سے ایک میرا کلائنٹ بن چکا ہے۔ تہذیب نے فخریہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ بہت اچھی خبر ہے، میں نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر مزید وضاحت کی طلبگار ہے۔ اوشیل میکائل، تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہنا شروع کیا، ایک فرانسیسی دولت مند ہے جس کے موٹر سازی کے کارخانے فرانس کے علاوہ پولینڈ اور بیلجیم میں بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی ہے، لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے انتہائی لالچی فطرت کا مالک ہے اور اپنے کاروبار پر توجہ دینے کے بجائے اب اسلحہ سازی کے میدان میں بھی قدم رکھنا چاہتا ہے، جو اس دور کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اوشیل میکائل اسلحہ سازی پر سرمایہ کاری کی حد میں اب تک اربوں ڈالر لگا چکا ہے، مگر اس میدان میں اس کے قدم جمنے نہیں پا رہے۔ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہاروت رابیل ہے۔ یہ ہاروت رابیل صاحب کون ذات شریف ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک امریکی نژاد یہودی جو اس وقت اسلحہ سازی کے میدان کا بے تاج بادشاہ ہے۔ ناجائز اسلحے کی دنیا پر ہاروت رابیل کی اجارہ داری ہے۔ اسے امریکی یہودیوں کی پشت پناہی حاصل ہے اور اسلحے کی بڑی بڑی منڈیوں پر اس کا قبضہ ہے۔ غیر سرکاری سطح پر نہ تو اس کا کوئی حریف ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابل آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والے اسلحے پر ساختہ امریکہ کی چھاپ ہوتی ہے اور اس وقت دنیا بھر میں امریکی اسلحہ بے حد مقبول ہے۔ دوسرا نمبر روس کا ہے۔ فرانسیسی اسلحہ بھی بہترین ہوتا ہے، مگر اس کی مانگ اتنی نہیں ہے۔ اوشیل چاہتا ہے کہ اسے حکومت امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہودی لابی کے دباؤ کے تحت امریکہ میں ہاروت کو جو آسانیاں حاصل ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اسلحہ سازی کے میدان میں اوشیل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ امریکی حکومت پر سے ہاروت رابیل کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے، جس کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان خاصی دلچسپ چپکلش ہے، میں نے کہا، لیکن ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ سنتے رہو، بات خاصی طویل ہے، تہذیب بولی۔ موٹر سازی کی صنعت جاپان کے قبضے میں چلی گئی ہے، چنانچہ اوشیل کا کاروبار مستقل طور پر خسارے میں چل رہا ہے۔ اب اس کی نگاہ اسلحہ سازی کی صنعت پر لگی ہوئی ہے۔ ایک بار اس نے مارکیٹ میں اسلحہ سپلائی کیا بھی تھا، مگر فرانسیسی اسلحے کی ترسیل نہ ہونے کے برابر رہی اور اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جبکہ ہاروت رابیل امریکی حکومت کے تعاون سے اپنا اسلحہ ایسے ملکوں کو فراہم کر رہا ہے جو جنگ پسند ہیں۔ حال ہی میں ایسے کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں
امریکی حکومت بہت سے ممالک کو اسلحہ براہ راست فراہم نہیں کرتی، لیکن یہودی النسل رابیل اپنا اسلحہ اسمگل آؤٹ بھی کرتا ہے اور سرکاری سطح پر بھی فروخت کرتا ہے۔ اوشیل ہر قیمت پر اس منافع بخش کاروبار کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بڑی خطیر رقم خرچ کرنے کو تیار ہے۔ اوشیل میکال سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور اس کام کے لیے اس کے اور میرے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ اسی معاہدے کے تحت اوشیل ہم سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کی تکمیل پر وہ $50 ملین دینے پر آمادہ ہے، 25 ملین ایڈوانس اور بقیہ 25 ملین کام کی تکمیل پر۔ اتنی معقول رقم کے عوض وہ کام کیا لینا چاہتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاروت رابیل کی ایک ایسی کمزوری اوشیل کے علم میں آ گئی ہے کہ اسے رابیل کے خلاف اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا ہے۔ اوشیل کے پاس مکمل منصوبہ موجود ہے جس پر عمل ہمیں کرنا ہوگا۔ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ ہتھیار سازی کے لیے ہاروت رابیل نے جدید ترین اسلحے کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ انہی ماہرین میں سے ایک جرمن سائنسدان اس کے قبضے میں تھا جس کا نام ڈی فوسٹر ہے۔ ڈی فوسٹر خاندانی اسلحہ ساز ہے۔ اس کا دادا ہٹلر کا مشیر خاص تھا اور اسلحہ سازی کے سلسلے میں ہٹلر کا مددگار بھی تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلحہ سازی فوسٹر کا آبائی و خاندانی پیشہ ہے اور وہ اس فیلڈ میں خاص مہارت کا حامل ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل نے امریکی حکومت سے چھوٹے جوہری ہتھیار طلب کیے تھے جس کی اس نے سخت ضرورت ظاہر کی تھی، لیکن امریکی حکومت ایسے جوہری اور کیمیاوی ہتھیار کسی بھی ملک کو سپلائی نہیں کرتی۔ چنانچہ امریکہ نے اسرائیل سے اس سلسلے میں معذرت کر لی اور نتیجے میں امریکی حکومت کو مقامی یہودیوں کے غم و غصے کا شکار ہونا پڑا، لیکن حکومت اپنے موقف پر سختی سے ڈٹی رہی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ہاروت رابیل تمام باتوں سے واقف تھا، چنانچہ اس نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور امریکی حکومت کے محکمہ دفاع کے ریکارڈ روم سے چھوٹے جوہری ہتھیاروں کے فارمولے چوری کروا لیے۔ یہ سب کچھ اس نے کیسے کیا ہوگا؟ ممکن ہے اوشیل میکائل واقف ہو، مگر اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہاروت رابیل نے خفیہ طور پر اسرائیلی حکومت سے رابطہ قائم کر کے اسلحے کا آرڈر حاصل کر لیا۔ اس سلسلے میں جو معاہدہ ہوا وہ اوشیل میکائل کے علم میں آ گیا، کیونکہ اس کے بھی اسرائیل میں خاصے تعلقات ہیں۔ اوشیل میکائل نے تفتیش کرائی تو پتہ چلا کہ جرمن ڈی فوسٹر ایسے کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری میں کمال رکھتا ہے اور رابیل نے اس سے کام لینے کی غرض سے امریکی حکومت کے جوہری راز چوری کروائے تھے۔ یہ فارمولے چوری کرانے کے بعد اس نے ڈی فوسٹر کے حوالے کر دیے تاکہ ڈی فوسٹر اپنے کام کا آغاز کر سکے، لیکن جرمن سائنسدان ان فارمولوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس وقت وہ مشرقی جرمنی میں ہے اور وہاں رہ کر جوہری ہتھیاروں کے ان فارمولوں کی سودے بازی کر رہا ہے۔ غالباً تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان فارمولوں میں سب سے زیادہ دلچسپی کون سا ملک لے سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ روس کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے، حکومت امریکہ کے چھوٹے چھوٹے رازوں سے بھی اسے ہمیشہ دلچسپی رہتی ہے۔ چنانچہ ڈی فوسٹر کے پروگرام میں روس سے سودے بازی بھی شامل ہے اور وہ مشرقی جرمنی میں بیٹھ کر سودے بازی کر رہا ہے۔ ہاروت رابیل کو بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں، لیکن وہ ڈی فوسٹر کے حصول میں ابھی تک ناکام ہے۔ اوشیل میکائل ہمارے ذریعے ڈی فوسٹر کو شاید اغوا کرانا چاہتا ہوگا کہ خود جوہری ہتھیار تیار کرا کے اسرائیل کو سپلائی کر سکے۔ میں نے کہا، یا پھر وہ خود ان فارمولوں کی مختلف ممالک سے سودے بازی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اوشیل میکائل کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ چوری کیے ہوئے فارمولے وہ کسی اور ملک کے ہاتھ فروخت کر دے۔ وہ تو ڈی فوسٹر کو چوری کیے ہوئے فارمولوں سمیت حکومت امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح رابیل منظر عام پر آ جائے گا اور حکومت امریکہ کا مجرم قرار پائے گا، جس کا فائدہ ظاہر ہے اوشیل میکائل کو ہی پہنچے گا۔ رابیل کے کاروبار پر تو پابندی عائد ہو جائے گی۔ رابیل کے بعد اسے حاصل شدہ مراد اوشیل میکائل کے حصے میں آئیں گی۔ اس کے امریکہ میں اتنے اثرات تو بہرحال ہیں کہ رابیل کے بعد میکائل کو ہی سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ میرا خیال ہے اب ساری صورتحال تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں متخیرانہ انداز میں تہذیب مالکم ایکس کو دیکھ رہا تھا۔ گرین پول کی اس سربراہ سے میری پہلی ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی اور اس کے بعد گوٹے ہل کے معاملات میں اس نے میری مدد کی تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ وہ ایک ایسی تنظیم کی رکن رہی ہے جو دنیا میں بڑے بڑے کام کر چکی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ ذہنی صلاحیتوں کی مالک ہوگی۔ میں تہذیب کے پیش کردہ پروگرام پر غور کر رہا تھا اور ورطۂ حیرت میں غوطہ زد تھا۔ جس انداز میں اس نے کام کی ابتدا کی تھی، اسے یہ اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں تھا کہ
کہ جس طرح اس نے طیارہ اغوا کر کے میری تلاش کے میدان میں ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس طرح اس میدان میں بھی کارنامے ضرور دکھائے گی۔ یہ سارے کام نہایت خطرناک ہے تہذیب۔ میں نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جو معلومات تم نے فراہم کی ہیں وہ تو بے شمار ملکوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ یہ معلومات منظر عام پر آ جائیں تو بین الاقوامی طور پر شدید قسم کی رسا کشی شروع ہو جائے گی۔ اکثر ممالک کے ایجنٹ فارمولے کے حصول کے لیے میدان عمل میں کود پڑیں گے، لیکن تم اوشیل میکائل تک کیسے جا پہنچی؟ اس سے میرا ٹکراؤ اتفاقاً ہی ہوا تھا، تہذیب نے کہا۔ وہ مجھے گرین پول کے نمائندے کی حیثیت سے جانتا تھا۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں گرین پول میں تھی تو ایک معاملے میں اوشیل نے گرین پول کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ معاملہ میرے سپرد کیا گیا تھا جس میں میں نے کامیابی حاصل کی تھی اور معاوضے کے طور پر اوشیل میکائل سے $2 ملین وصول کیے تھے۔ اس بار وہ مجھے ملا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اب گرین پول سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا اور میں نے اپنی تنظیم علیحدہ سے بنا لی ہے۔ چونکہ گرین پول کے دوسرے ارکان سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے اپنے طور پر اس نے یہی سمجھا کہ میں ہی سب کچھ تھی، اس لیے اس نے مجھ سے اس سلسلے میں مدد طلب کر لی۔ کیا تم اس سے وعدہ کر چکی ہو کہ اس کا کام کر دو گی؟ وعدہ تو نہیں کیا، البتہ اس سے کچھ روز کی مہلت طلب کر لی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دراصل فلسطین کی آزادی کے لیے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان سب کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ بلا شبہ ہر تنظیم کے مقاصد نیک ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تخریب کار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وطن کی بقا اور اس کی آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ ان سب کا طرز فکر الگ الگ ہے۔ ہم ان سے الگ رہ کر ایک اور تنظیم کی حیثیت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جیسا کہ میں نے تم سے کہا، مجھے ان بے گھر فلسطینیوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے جو بیروت کے کیمپوں میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شعبہ اگر ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں تو میرا خیال ہے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خواہ کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنا پڑے، ہم کام کرتے رہیں گے۔ میں تو پہلے ہی رضامندی ظاہر کر چکا ہوں اور میرے خیال میں اب اس پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک اوشیل میکائل اور ہاروت رابیل کے کیس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں $50 ملین کی ہمارے لیے بہت اہمیت ہے اور ہم اس سلسلے میں تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیں گے۔ شتیلا کیمپ اور دوسرے کیمپوں میں اس رقم سے کافی امداد فراہم کی جا سکتی ہے۔ میں تمہاری اس تجویز سے متفق ہوں تہذیب مالکم ایکس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے کام کا آغاز فوراً ہی کر دیں؟ میرا خیال ہے ابتدائی کارروائیاں گھوٹے ہل میں ہی رہ کر مکمل کی جا سکتی ہیں۔ جب سارے مرحلے مکمل ہو جائیں گے تو ہم طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں سے نکل چلیں گے۔ ٹھیک ہے تہذیب، میں نے اسے مکمل اتفاق کیا اور اس کے بعد میں نے دانستہ طور پر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ میرے ذہن میں تہذیب مالکم ایکس کا منصوبہ گردش کر رہا تھا اور میں ان دونوں یہودیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو یہودی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے کاروباری حریف تھے۔ میرے ذہن میں بھی بہت سے پروگرام، کئی منصوبے تھے، لیکن فوری طور پر میں تہذیب پر ان کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ تفریح بھی ضروری ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد ہم صرف تفریحی گفتگو کرتے رہے۔ تہذیب مالکم ایکس سے ملاقات کا خمار ابھی تک ذہن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، لیکن ہم نے ذہنی طور پر یہ بات قبول کر لی تھی کہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے کوئی جذباتی بندھن اس وقت تک استوار نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارا مشن کسی خاص نہج پر نہیں پہنچ جاتا۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہم دونوں ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ جنرل ٹیریس، کیتھی براؤن اور علی گروپ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں منصوبہ بندی میں بھی مصروف تھے۔ چند روز بعد میں نے علیحدگی میں تہذیب سے ملاقات کی اور اپنا منصوبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ہم دونوں ہی کے لیے حیرت کا لمحہ تھا، اس لیے کہ اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو منصوبہ میں نے ترتیب دیا تھا، کم و بیش وہی منصوبہ تہذیب نے بھی تیار کیا تھا۔ یہ ذہنی ہم آہنگی کی عمدہ مثال تھی جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہم نے اپنے پروگرام پر عمل کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ اس روز رات کے کھانے کے بعد میں نے جنرل ٹیریس سے روانگی کی اجازت طلب کی۔ ابھی سے کہاں جا رہے ہو علی؟ جنرل ٹیریس نے شاکی لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم سے ٹھیک طرح ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں جا ہی کتنے دن کے لیے رہا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، پھر کوئی نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا اور میں پھر ہیڈ کوارٹر کا رخ کروں گا۔
हाँ जनरल, अब तो गोटे हिल ही मेरी सरगर्मियों का मरकज बन गया है और हर फिरके में बिलाखिर यहीं पहुंच जाता हूँ। मैं जानता हूँ अली, तुम यहाँ मुस्तकिल रह तो नहीं सकते, लेकिन जो बात तुमने कही वो बहुत अहमियत की हामिल है। इस पर गौर करो। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से कहा। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पर गौर करने की जरूरत पड़ गई? क्यों ना तुम गोटे हिल को अपना हेड क्वार्टर बना ही लो। जनरल ने कहा। वो तो है ही। मैंने कहा, आदमी किसी मुश्किल में फंसता है तो हेड क्वार्टर से ही मदद तलब करता है या हेड क्वार्टर का रुख करता है। वो तो है, लेकिन मैडम माल्कम एक्स ने अली ग्रुप तश्कील दिया है जो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं है। अपने लोगों को यकजा रखे बगैर तुम काम नहीं कर सकोगे। कहीं ना कहीं तो तुम्हें हेड क्वार्टर बनाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना गोटे हिल में ही हेड क्वार्टर बना डालो। तजवीज बुरी नहीं थी, बल्कि बहुत उम्दा थी। गोटे हिल में मुझे जो मराहत हासिल थी वो शायद किसी और मुल्क में हासिल नहीं हो सकती थी। जनरल टेरिस की हुकूमत खासी मुस्तहकम हो चुकी थी और फिलहाल उसके जवाल के इम्कानात नहीं थे। तुम्हारा क्या ख्याल है तहजीब? मैंने पूछा। मेरे ख्याल में तो ये एक उम्दा तजवीज़ है और इस पर अमल करने में देर नहीं करना चाहिए। अगले रोज जनरल टेरिस ने एक इमारत हमारे हवाले कर दी। वो पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा। मैंने और तहजीब ने मिलकर अली ग्रुप के नाम से तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की शाख उस इमारत में कायम करने के इंतजामात को हतमी शक्ल दी और ये सारे इंतजामात उन हाई जैकर्स के सुपुर्द कर दिए जो गोटे हिल में मौजूद थे। बट को उनका निगरान बना दिया गया। ये सब कुछ अचानक ही हुआ था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ। इस तरह हमारी एक अलग लेकिन बाकायदा हैसियत मुतय्यन हो गई थी और हम दूसरों से अलग थलग रहकर गोटे हिल में रहते हुए अपनी सरगर्मियां जारी रख सकते थे। उससे अगले रोज मैं और तहजीब जनरल टेरिस से रुखसत होकर पेरिस के लिए रवाना हो गए।